اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آپ لوگوں کی خدمت میں ایک چھوٹی سی معلومات لے کر آیا ہوں، اور پوری کی پوری کوشش کروں گا کہ تقریباً 5 سے 6 منٹ میں بہت ہی ریئل اور بہت ہی جینون اور اصل معلومات آم کے بارے میں، چونسا آم کے بارے میں آپ لوگوں کو دے سکوں۔ اور معلومات کچھ اس طرح ہے کہ آج سے تقریباً 1996 میں، آج 2022 ہے، تو 1996 میں یعنی کہ 28 سال پہلے میں نے اپنے گھر میں محدود سی جگہ پہ کچھ پھلدار پودے لگے ہوئے تھے، 10 فٹ کے فاصلے پہ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک اور پھلدار درخت لگایا جائے، اس کی گنجائش نکالی جائے۔ تو میں نے چونسا آم لگانے کا ارادہ کیا بیج سے۔ اچھا، تو پھر میں نے بازار سے چونسا آم خرید کر لایا اور اس کی گٹھلی لگائی، پورے احتیاط سے لگائی، پورے طریقے سے، جس طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے اور اس کی جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اس طرح اس وقت مجھے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ پیوندی، ہائیبریڈ، دیسی، فلانا، ان چیزوں کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔ تو نیا شوق تھا مجھے پودوں کا، تو میں نے پوری احتیاط سے، پوری طاقت سے، پوری توانائی سے، محنت سے بیج لگا دیے، ٹھیک ہے۔ کھاد وغیرہ کا خیال رکھا، پانی کا خیال رکھا، موسم کی شدت کا، ہر چیز کا خیال رکھا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کا ارادہ اور کوشش ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، قوت ارادی کے ساتھ۔ تو میں نے ایسے ہی کیا، تو الحمدللہ پودا بہت اچھا صحت مند ہوا۔ پھر اس کی سال بسال خدمت کی، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو دیکھ بھال کرنے میں، کھاد پانی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو 8 سال کے بعد جب اس میں پھل لگے تو بڑی حیران کن بات تھی کہ پھل جو تھے وہ بڑے بڑے سائز میں تھے، یعنی کہ 1 کلو میں 3 آم آتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو بھی بندہ دیکھتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا کہ اتنے بڑے بڑے آم کیسے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیسی آم عموماً چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر گھروں میں جو لوگوں کے لگے ہوتے ہیں آم بیج سے، وہ چھوٹے چھوٹے آم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا، اچھا پھر یوں ہوا کہ جب زراعت والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح ہمارے پاس ہم نے بیج سے آم لگایا تھا، تو ماشاءاللہ بہت مزیدار اور میٹھے چونسا آم، دیسی آم ہو رہے ہیں۔ تو پھر زراعت والوں نے اس وقت ہمیں بتایا کہ یہ آپ نے کس طرح سے لگایا تھا، تو ہم نے بتایا کہ بیج سے لگایا تھا۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ بیج سے تو دیسی ہو جاتا ہے اور دیسی کی کوالٹی نہیں ہوتی، چھوٹے نکل جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ کے تو پھر بھی بیج سے لگے ہوئے آم بھی اتنے اچھے ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت مجھے پتہ چلا کہ بیج سے کیا ہوتا ہے اور پیوندی کیا ہوتا ہے۔ پھر زراعت والوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے آپ لوگ ابھی بھی چاہیں، عمر کی اس کی کوئی قید نہیں ہے، پیوند کی عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، جب چاہے پیوند کر سکتے ہیں، برسات کے موسم میں اور اپریل کے موسم میں۔ لیکن ابھی تک ہم نے پیوند نہیں کی، پودا جو ہے وہ دیسی ہے اور ہم اسے دیسی چونسا کہتے ہیں۔ تو آخر میں دکھاؤں گا پھل لگا ہوا درخت میں۔ اچھا، پھر اس وقت مجھے علم ہوا ان ساری چیزوں کا آہستہ آہستہ نا۔ تو پہلے میں یہی سمجھتا تھا، مجھے تو نہیں پتا کہ ہائیبریڈ کیا ہوتا ہے، دیسی کیا ہوتا ہے، پیوندی کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب پہلی دفعہ پھل لگے تھے تو پیٹیوں میں پکانے کا تو مجھے علم تھا کہ کاربائڈ کے ذریعے پیٹیوں میں پکاتے تھے، اور میں نے اسی طرح ارادہ کیا ہوا تھا پیٹی میں پکانے کا۔ تو میں نے کچھ آم پیٹی میں پکانے کے لیے توڑ لیے اور آدھے درخت میں چھوڑ دیے۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ درخت میں آم نہیں پکتے۔ تو میں انہیں کہتا تھا، اپنے ذہن سے میں انہیں کہتا تھا کہ درخت میں انشاءاللہ پکیں گے، ضرور پکیں گے، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پکتے بھی ہیں یا نہیں۔ میں اپنے عقل سے اور اپنے علم سے، اندازے سے انہیں کہتا تھا کہ انشاءاللہ ضرور پکیں گے، مجھے یقین ہے۔ لیکن لوگ بحث کیا کرتے تھے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو چاہیے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر بحث ہرگز نہ کیا کریں، جب تک پوری طریقے سے آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ تحقیق شدہ ہے، صحیح ہے، تب بھی بحث نہیں کرنی چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ پھر میں نے دیکھا کہ درخت میں آم بالکل ٹھیک طرح سے پکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کہتے تھے کہ درخت میں نہیں پکتے تو وہ بالکل غلط کہتے تھے، درخت میں آم پکے، لیکن صرف یہ مسئلہ ہے
پیٹیوں میں پکانے اس لیے پکاتے ہیں کہ وہ قبل از وقت پکانا ہوتا ہے، سفر وغیرہ کے لیے، منڈیوں تک پہنچانے کے لیے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، اس لیے پیٹیوں میں پکاتے ہیں۔ ادروائز درخت میں بہترین طریقے سے پکتے ہیں اور صحت مندانہ طریقے سے پکتے ہیں، لیکن اسے جلدی جلدی کھانا ہوتا ہے، اگر آپ لیٹ کر دیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن یہاں تک یہ بات بالکل 200% درست بتا رہا ہوں کہ بہت سارے فروٹ کے پودے جو ہیں وہ بیج سے بہت بہترین طریقے سے اگتے ہیں، جیسے فالسا، امرود اور جامن، اس طرح بہت سارے بے شمار ایسے پھل ہیں جو کہ بیج سے بالکل زبردست طریقے سے اگتے ہیں، اور وہ اسے آپ دیسی نہیں کہہ سکتے، وہ بالکل آپ اسے جینون کہہ سکتے ہیں، آبائی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے پودے ہیں جیسے سٹرس فیملی کے سیب وغیرہ ہیں، ناشپاتی، بادام، اخروٹ، اس طرح کے بہت سارے ایسے بے شمار پھلدار پودے ہیں جو کہ بیج سے جو ہے نہیں لگائے جاتے، بیج سے وہ دیسی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں گرافٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ گرافٹ نہیں کریں گے تو پھر دیسی اور گرافٹ میں صرف یہ فرق رہ جاتا ہے کہ دیسی جو ہوتا ہے وہ دیر سے پھل دیتا ہے، اور پھل کے سائز بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے ہوں، اور کوالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی کم ہو۔ اور پیوندی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ پیوندی جو ہے تھوڑا وقت سے پہلے پھل دے دیتے ہیں، بر وقت، اور ہو سکتا ہے کہ پیوندی کی قد بھی کم ہو، ٹھیک ہے، اور جلدی پھل دیں اور کوالٹی بھی اچھی ہو۔ بس دیسی اور پیوندی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات بہت سارے پھلدار پودے دیسی جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ پھل ہی نہ دیں سرے سے ہی، اس لیے جو فیلڈ ہے پودوں کی، اس میں پیوندی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہائیبرڈ اور پیوندی، ان چیزوں پہ، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو اللہ نے انسان کو عقل دیا تو انسان نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی، تو اس لیے جن لوگوں کو دیسی کا شوق ہے تو وہ دیسی لگائیں، اور جن لوگوں کو پیوندی شوق ہے تو پیوندی لگائیں، یہ آپ لوگوں کی چوائس ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے کہ میں آپ لوگوں کو اسکرین کے سامنے اوریجنل آم دکھا رہا ہوں، پکے ہوئے،